السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حوا علیہ السلام حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو پیدا کیا۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے بعد وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا کی۔ اس میں اس کا نام بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا۔ اس کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام 180 بار حاملہ ہوئیں اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو پیدا کرتی۔ جب حابیل اور قابیل بڑے ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور سلام بھیجا۔ علیہ السلام نے کہا کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ قابیل حسد میں آ کر حابیل کو کہنے لگا میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے دے، میں اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھوں گا۔ حابیل نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے اور میرے باپ نے اس کی میرے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز نہیں اپنے باپ کا حکم ٹالوں گا اور اس کے علاوہ اپنے رب کا بھی حکم بجا لاؤں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کا واقعہ سنا تو انصاف کر فرمایا اور فرمایا دونوں بھائی کوئی منع کے مقام پر 2 قربانیاں رکھ دو، جس کی قربانی اللہ کے دربار پر قبول ہوگی تو اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی کوئی منع کے مقام پر رکھی اور کہا یا الہی ہم دونوں کی قربانی قبول فرما۔ وہیں ایک آتش آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تب غصے پہ آ کے قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ روایات کے مطابق اب وہ کوہ منع حاجیوں کا محل منا جات ہے، یعنی قربانی اب تک اسی جگہ پہ ہی ہوتی ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی کوہ منع پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہو چکی ہے اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیریں کرنے لگا۔ ایک روز قابیل نے حابیل کو بولا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا اچھا کیا تو مجھے مارے گا؟ لیکن میں تجھے نہیں ماروں گا، میں حق برادری بجا لاؤں گا۔ قابیل حابیل کی یہ بات سنتے ہی اس کا جانی دشمن ہو گیا۔ اتفاق سے حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ اس دوران قابیل نے حابیل کو اس کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا۔ حابیل اس میں سویا ہوا تھا۔ قابیل کو خیال آیا کہ اب میں اس کو کس طرح ماروں۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ مارا، سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ قابیل نے ابلیس سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا۔ پھر قابیل اس کی لاش کو کاندھے پر لے کر گردے عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا زمین شور ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ منظور نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے بھیجے گئے۔ وہ 2 کوے آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر کوے نے اپنے چنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ جلا۔ قابیل بولا ہائے خرابی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کے برابر ہو جاؤں کہ میں چھپاؤں اپنا گناہ، اور وہ پچھتانے لگا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ تب اللہ کے حکم سے زمین نے حابیل کو دب لیا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے
تو حابیل کی بہت تلاش کی۔ انہوں نے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب روز غم و فکر میں ہی رہتے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند 120 تھے اور سوائے حابیل کے کوئی بھی نہیں مرا تھا۔ ناظرین، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا سچا واقعہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور انہی سچے واقعات کے ساتھ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔